دیکھیے ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، یعنی پہلے مصطفیٰ ہیں دوسرے ابوبکر صدیق ہیں، سبحان اللہ کا ذرا، یعنی گویا رب فرما رہا وہ دیکھو جو دونوں غار میں ہے یہی دونوں مزار میں ہیں، ہائے 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 ہائے، غار میں بھی اکٹھے اور مزار کے اندر بھی اکٹھے۔ اور یہی آیت علماء لکھتے ہیں کہ دو میں کا جو دوسرا تھا، ایک مصطفیٰ سے دوسرا ابوبکر صدیق تھا اس امت میں، اس وقت جو سب سے پہلے مصطفیٰ پہ ایمان لایا، تو اب یہ دو میں کا دوسرا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کے اندر پہلے یہ والی بات سمجھو، پھر انشاءاللہ اس راز سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ اس کا کیا، قرآن کریم کے اندر دو غاروں کا ذکر ہے، اصحاب کہف کی غار کا اور جبل ثور کی غار کا، اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے اور جبل ثور کا بھی ذکر ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیے کہ دو غاروں کا ذکر ہے اور دونوں غاریں اللہ کے یاروں کی ہیں، ادھر بھی رب کے یار ہیں صحابہ کہف والے، ادھر بھی مصطفیٰ کے یار ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے یہاں جو اصحاب فرمایا نہیں، یہ صحابی کی جمع ہے، اذ یقول لصاحبہ، صحابی دوست جب وہ اپنے صحابی کو فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، لوگوں نے ادھر بھی ڈنڈی ماری، استغفر اللہ، ڈنڈی مار کے، اور کہتے ہیں جی دیکھو بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، چلا رہے تھے معاذ اللہ، اس پہ انہوں نے ایک مفروضہ قائم کیا کہ چلا رہے تھے، رو رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کر۔ ہم نے کہا نہیں، یہ آپ نے ڈنڈی ماری اس لیے کہ کافر تو غار کے منہ کے آگے تھے، اور فرق صرف یہ تھا کہ ایک مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا آگے، جس کی وجہ سے کافر یہ سمجھے کہ جو بندہ ابھی بھی گیا ہوگا تو یہ جالا کیسے آ سکتا ہے، اور کبوتری نے انڈے دیے تھے، سبحان اللہ کہیے، کہا جو وہاں سے گزرے گا انڈے ٹوٹیں گے، جالا ختم ہوگا، کبوتری کے انڈے ہیں، آگے جالا تنا ہوا ہے، ادھر اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ابوبکر صدیق معاذ اللہ روتے چلاتے تو پھر کافروں کو تو آواز آ جاتی نا، تو کافر تو اندر آ جاتے، تو کافروں کو تو پتہ بھی نہ چلا، اللہ پاک نے ایسی خفیہ تدبیر فرمائی ہے، تو کافروں کو تو بولیے ذرا پتہ ہی نہ چلتا، اور پتہ چل جاتا تو وہ اندر آ جاتے، لیکن لوگوں نے دیکھے معاذ اللہ سما معاذ اللہ کیسی کیسی من گھڑت باتیں یہاں پہ گڑی، اور کیا سے کیا باتیں کر کے اپنے ایمان کو ضائع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے، حضور اندر ہیں، ابوبکر صدیق بھی اندر ہیں، تو ارشاد کیا فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ غم اور خوف کے اندر فرق ہے، غم اپنا نہیں ہوتا، غم کسی کی جان کا ہوتا ہے، خوف اپنی جان کا ہوتا ہے۔ اگر صدیق اکبر کو خوف ہوتا تو پھر کیا ہوتا، کیا وہ غار میں ہوتے، بلکہ غار سے باہر نکل جاتے۔ خوف نہیں تھا اپنا، مصطفیٰ کا غم تھا کہ کہیں میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچے، اونچی بات سے کہی ذرا سبحان اللہ، کہیں میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچ جائے، بات یہ تھی۔ اور پھر یہ دیکھیے تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ جو کافر مکے کے غار کے منہ کے آگے پھر رہے تھے، اگر ابوبکر صدیق اونچی بات سے بولتے تو وہ اندر آ جاتے، تو پتہ چلا ایسی بات نہیں ہے۔ اب ذرا پھر دیکھیے غم اور خوف کے اندر فرق کیسا ہے۔ تین مقام میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن کریم کے، کہ جس کے اندر یہ واضح ہو گیا اپنی جان کو جو خطرہ لاحق ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں، اپنی جان کو جو خطرہ لاحق ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، خوف، اور کسی دوسرے کا جو غم ہو اسے حزن کہتے ہیں، عربی میں لا تحزن، غم نہ کر، اسے کیا کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اولیاء اللہ کو، اللہ کے بندوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ پتہ چلا خوف اور ہوتا ہے، غم اور ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں ایک ہوتے تو اللہ ایک ہی لفظ میں دونوں کو بیان فرماتا، دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ آئے، پتہ چلا غم اور ہے خوف اور ہے۔ اور پھر دیکھیے یعقوب علیہ السلام 40 سال تک یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، قرآن نے فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعقوب علیہ السلام کی دونوں آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی۔ اب مجھے بتاؤ غم اپنا تھا یا پھر بیٹے کا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا تھا۔ غم اسے کہتے ہیں یہ دوسرے کے لیے کیا جائے۔ تیسرا مقام دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون نے کہا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو حکم ہوا کہ بچے کو صندوق کے اندر ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر۔ اب ان کو غم ہوا کہ پکڑے نہ جائیں، وہ ظالم کے ہاتھوں میرا بچہ نہ آ جائے، یا پھر دریا کی نہریں ڈبو نہ دیں۔
اس طرح میں کیا ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دل پہ سکینہ اور اطمینان اترا اور فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی، فرمایا نہ خوف کر نہ غم کر، نہ خوف کر اپنا اور نہ موسیٰ علیہ السلام پر بچے کا غم کر، انا رادوہ الیکی، میں بچہ تجھے تیرے حوالے کروں گا، اللہ فرما رہا ہے، اور ایسے نہیں کروں گا، وجاعل من المرسلین، نبی بنا کر دوں گا، سبحان اللہ کا ذرا، رسول بنا کر تجھے دوں گا، غم نہ کر۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس سے کیا معنی نکلا، خوف اور ہوتا ہے، غم اور ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے کیسی کیسی باتیں کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو لا تحزن، غم نہ کر، مطلب یہ تھا کہ ابو بکر میرا غم نہ کر، ابو بکر اونچا بولو میرا غم۔ اور وہاں تو سانپ تھا، ابو بکر صدیق جب اندر گئے اپنے امامے کے ٹکڑے کیے، امامے کو ہر سوراخ کے اندر ڈالا، اور پھر ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں ایڑی رکھ کے بیٹھے ہیں، اور ویتوں میں آتا وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے کا سانپ وہاں پر تھا جو مصطفیٰ کے دیدار کے لیے پھر رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ سانپ جان گیا کہ عشق رسالت مآب کیا ہوتا ہے، سانپ جان گیا کہ ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے۔ سانپ ایسی شے ہے کہ اگر ایک پھنکار مارتا تو کپڑے کو جلا دیتا۔ وہ سانپ جس نے ان کے آنے سے پہلے کتنے سوراخ بنائے تھے، وہ کوئی دوسرا سوراخ بنا کر وہاں سے نکل آتا اور پھر ایک پنکھار مار کر کپڑے کو جلا دیتا، اپنا سر مار کر کپڑا نکال دیتا۔ لیکن ابوبکر صدیق نے جو اپنی سر کی عزت امامہ اس کے ٹکڑے کر کے اپنے محبوب علیہ السلام کے عزت و تکریم کے لیے سوراخوں کو بھرا تھا، پھر ایڑ رکھ کے آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور سانپ بھی کیسا دیوانہ تھا، نہ کوئی سوراخ نکالا، نہ اس امامے کے کپڑے کو ہٹایا، بلکہ جہاں صدیق اکبر کا قدم تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، کہیں ذرا اونچی آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں؟ اس کو پتا تھا نبی کی طرف راستہ جو جاتا ہے صدیق اکبر کے قدموں سے ہی جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے نہیں، اونچی بات سے کہو سبحان اللہ۔ بات میں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ کی پتہ نہیں آپ لوگ سمجھے نہیں۔ سام سمجھ گیا کہ نبی کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ ابوبکر صدیق کے قدموں سے ہو کے جاتا ہے، ان کے قدموں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کیسے ملیں گے؟ پناہ لے رہا ہے۔ وہ پہلے تو قدموں سے فیض یاب ہوا اور پھر چومتا رہا پیار سے کہ ہٹائیے، میری آنکھیں بھی اس ودوہا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، میں بھی تو دیدار کی پیاس آنکھوں کی بجھاؤں۔ لیکن صدیق اکبر کیسے بجھاتے؟ کیونکہ شام کو کیا پتا تھا یہ تو وہ صدیق ہے جو صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے، اور عاشق نہیں بلکہ عاشق اکبر ہے۔ سانپ کا اپنا عشق ہوگا لیکن صدیق اکبر کا عشق تو پھر اپنا تھا۔ گویا سانپ کہہ رہا تھا ایڑی ہٹا، میں دیکھوں گا۔ ابو بکر صدیق کہتا نہیں نہیں، میں ہی دیکھوں گا، میں ہی دیکھوں گا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ بالآخر بوسہ لے ہی لیا، ڈنگ مار دیا ایڑی کے اوپر، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضور کا سر انور گود میں تھا، مصطفیٰ آرام فرما رہے تھے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، تو صدیق اکبر تو ان پہ ایک طرح جان فدا کر چکے تھے۔ سانپ کا ڈنگ برداشت کر لیا لیکن اپنے محبوب کے آرام میں فرق نہیں آنے دیا۔ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ غار کے اندر صدیق اکبر نے عشق رسالت کا جو مظاہرہ پیش کیا نا، وہ کوئی اور نہ کر سکا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی کی بات ہے۔ خدا کی قسم دیکھو، راتیں بھی 2 ہیں نایاب، راتیں بھی 2 ہیں، باتیں بھی 2 ہیں، ذاتیں بھی 2 ہیں، ملاقاتیں بھی 2 ہیں۔ ایک معراج کی رات، ایک ہجرت کی رات، ایک رب کی رات، ایک مصطفیٰ کی ذات، ایک رب کی ذات، ایک مصطفیٰ کی ذات، ایک معراج کی بات اور ایک ہجرت کی بات۔ اور پھر آگے دیکھیے، ایک تھا معراج کا ساتھی، ایک تھا ہجرت کا ساتھی۔ فرق دیکھیے کیسا ہے۔ معراج کا ساتھی کون بنا؟ جو فرشتوں کا امام تھا، جبریل علیہ السلام۔ اور ہجرت کا ساتھی کون بنا؟ جو امت کا امام تھا، صدیق اکبر۔ وہاں فرشتوں کا امام بنا ہے اور یہاں امت کا امام بنا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے، ہے دونوں شان والے، دونوں عزت والے۔ پھر کمال یہ ہو گیا، پھر ایک وہ مقام آیا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں
اور عشق رسالت مآب کے اندر اپنے کو جلانے کے لیے جلنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک جبریل علیہ السلام سے جو بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، صدیق اکبر یہ عشق کے بندے تھے اور وہ حکم کے بندے تھے، جبریل علیہ السلام۔ فرق دیکھی کیسا ہوا، جب معراج کی رات سدرۃ المنتہا آیا تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ لو دنوت ان ملۃ لاحترقت، اگر ایک پورا بھی آگے گھرا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، لیکن ابو بکر صدیق کا عشق دے خدا کی قسم، مصطفیٰ کو عرض کرتے حضور آپ نہیں جائیں گے، پہلے ابو بکر جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر جبریل علیہ السلام آگے نہیں جا رہے، اللہ کے انوار کی تجلیوں سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا، لیکن ادھر عشق کی رسالت جن کے سینوں میں موجود تھا وہ موت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر میں جاؤں گا، سانپ ہے تو ڈنک میں برداشت کروں گا، تکلیف مجھے آئے، اگر مارا جاؤ تو محبت مصطفیٰ میں میری جان نکل جائے۔ فرق دیکھیے اب کیسا ہے، فرق دیکھیے۔ اور معراج کی رات تو نبی پاک علیہ السلام کی سواری کے لیے کون بنا؟ براق، اور ہجرت کی رات مصطفیٰ کی سواری صدیق اکبر کے کندھے بنے، کندھے بنے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 11 میل، کتنے میل؟ 11 میل پیدل لے کے جو حضور علیہ السلام کو لے کے چلے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر کے اندر صرف ایک حدیث کا اعتراض، اس کا جواب میں آپ کے سامنے کر کے اپنا بیان ختم کر رہا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکات کے اندر، نبی پاک علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں تھے، فرمایا ایتون بقرطاس، میرے پاس قلم دوات لے کے آؤ، اکتب لکم، میں تمہارے لیے کچھ لکھ کے دے دوں کہ لن تدلوا بعدی ابدا، تاکہ میرے جانے کے بعد تم کبھی بھی آپس میں گمراہ نہیں ہونا۔ یہ بات ہوگی بھائی؟ اچھا، اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایتون بقرطاس۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی حالت کو دیکھا، بڑی نازک ہے، اور نبی پاک علیہ السلام بار فرماتے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جلدی مجھے اللہ کا دیدار ہو، میں جلدی اللہ کے دیدار سے شرف یاب ہو جاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ اب ایسی نازک حضور کی حالت، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اپنے ہاتھوں سے لکھا نہیں بلکہ لکھواتے تھے، لکھواتے تھے۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کیا کہا جی؟ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ لو جی، اب اعتراض، لوگوں نے کہا لو ابو بکر سے حضرت عمر بن خطاب نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کی، حالانکہ وہ بیماری کے دن تھے۔ اس دن کے بعد حضور اپنی دوبارہ اس حالت میں لوٹے کہ سرکار بول سکتے تھے، جسم کو حرکت دے سکتے تھے۔ اگر وہ اتنی اہم بات تھی تو مصطفیٰ کریم بعد میں لکھوا دیتے، لیکن بعد میں نہیں لکھوائی۔ اب حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ بات تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ فاروق اعظم نے کاغذ قلم نہیں دیا، اگر دیتے تو سرکار مولا علی کی خلافت کو لکھ کے دیتے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، معاذ اللہ، وہی آئی ہے، الہام ہو گیا ہے۔ جو 14 صدیاں پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کنسیپٹ نہیں بنا، وہ 14 سال کے بعد 13 بن گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی حکمت کو، دانائی کو اور نبی پاک علیہ السلام کے احکام کو زیادہ جانتا ہے، یہ مصطفیٰ کے صحابہ زیادہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ عمر بن خطاب کے اس حرکت پہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ لو پھر ایتونی جمع کا صیغہ ہے، وہاں کون کون تھے؟ بخاری مسلم کے اندر ہے کہ حضور مولا علی شیر خدا بھی ادھر ہی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی ادھر تھے، سرکار کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ تو زہرا بھی وہیں تھی۔ تو میں نے کہا اعتراض حضرت عمر بن خطاب پہ کیوں آتا؟ پھر تو ان کے اوپر بھی آنا چاہیے۔ اور سرکار نے عمر بن خطاب کو تھوڑی فرمایا تھا کہ لاؤ، ایتونی جمع کا صیغہ سب کو فرمایا تھا کہ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ کے چلا جاؤں، تاکہ میرے جانے کے بعد تم آپس میں کبھی بھی گمراہ نہ ہونا۔ یہ بات یہ تھی، لوگوں نے معاذ اللہ کہاں کی بات کہاں تک پہنچا دی۔ بات یہ ہے اس کیفیت کے اندر مشاہدہ جمال خدا بندی میں حضور مستغرق تھے۔ اور ایک بار تو فرماتے کاغذ لاؤ، پھر انوار جمال خدا بندی کے اندر مدہوش ہو جاتے تھے حضور، اپنی کیفیت بدل جاتے۔ تو یہ کیفیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لی، کیوں نہ پہچانے جو کہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ کہیے، انہیں علم تھا کہ یہ وہ مرتبہ احسان ہے کہ جس میں مشاہدہ خدا نصیب ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضور رب کو دیکھ رہے ہیں۔ میں مخل کیوں بنوں، میں مخل کیوں بنوں؟
اس لیے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ پھر اس کا دوسرا معنی جو علماء نے بیان کیا، بھائی تم بڑا سمجھے، کہا دیکھو ثانی اثنین، یہ آیت بھی تو ان کے ذہن میں تھی نا، اللہ نے خود فرمایا دو میں کا دوسرا، کیا فرمایا؟ اونچی بات سے بولو، کیا فرمایا؟ دو میں کا۔ تو قرآن پاک نے ثانی اثنین کہہ کر یہ وضاحت دی کہ آپ کے بعد آپ کا ثانی اس امت کا پہلا ابو بکر صدیق ہوگا۔ اونچا بولو، کون ہوگا؟ عرض کیا گویا یا رسول اللہ حضور ہم یہ مسئلہ سمجھ گئے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، وہی ہوگا جس کو رب نے فرمایا ثانی اثنین، جو قرآن کے اندر بھی دوسرا ہے آپ کے جانے کے بعد۔ حضور ہم نے بھی اس کو آپ کے جانے کے بعد دوسرا تسلیم کر لیا ہے، یعنی ویسے دوسرا اور خلافت کے اندر اول۔ اور پچھلے جمعے خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر میں خیر کثیر گفتگو کر چکا، کتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر تو حدیثیں بیان کریں مشکات المصابیح کے غالباً صفحہ نمبر 513 کے اندر کہ ہم قلنا نقول ورسول اللہ حی، کہتے ہیں ہم کہا کرتے تھے سرکار زندہ تھے کہ حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، ہم کہتے تھے، لیکن سرکار نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ حضور کے نزدیک ابوبکر صدیق سب سے افضل نہ ہوتے تو حضور منع فرماتے کہ یہ کیا معاذ اللہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو، نہیں۔ اور اس کو بھی کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ جو کام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے کیا جائے اور حضور خاموشی اختیار کرے، یہ بھی حضور کی حدیث ہوتی ہے۔ خاموش ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ حضور اس سے راضی اور خوش ہو چکے ہیں۔ یہ مختصر سا ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔